فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین پر، معزز و مکرم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، وسعتوں والا مہینہ مالک کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمارا مہمان بننے کو تیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کی رحمتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رمضان اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، وسعتیں لے کر آتا ہے۔ ہر طرف گہما گہمی کا، ہر طرف پیار و انس اور محبت کا، محبت و مودت کا ہر طرف جلوہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ گانگت کے مضبوط رشتے جڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رب ذوالجلال والاکرام کی رحمت اور اس کی برکت کی برکھا برسانے کے لیے ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ اور رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے۔
اگر رمضان اور قرآن کے تعلق کو جسم اور روح کے تعلق کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بھی مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام نے فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو وہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے واضح اور کھلے احکام ہیں، اور اس میں رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو اور جو معذور ہو اور جس کے پاس کوئی شرعی علت موجود ہو وہ اپنے مطابق شریعت کے احکامات کو استعمال کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور قرآن کے تعلق کو جس انداز سے ہمیں سمجھایا ہے وہ بڑا ہی شاندار اور کامل انداز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی مضبوط نہ ہو تو یاد رکھیے رمضان سے ہم اس انداز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں جس انداز سے صحابہ نے فائدہ اٹھایا، جس انداز سے سلف صالحین نے فائدہ اٹھایا، جس انداز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ھدی للناس کتاب ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت و کامرانی کا سبب بننے والی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیے رمضان اور قرآن کے تعلق کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں متقین کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور یہ تو کتاب بھی ایسی ہے جس میں کسی قسم کا ریب بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، کسی قسم کا تردد بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کے ہزارویں حصے کے برابر بھی اس کتاب کے اندر کسی بھی انداز سے شک و شبہ تردد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب تو ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یاد رکھو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمیں نے لیا ہے۔ اس کے کسی بھی لحاظ سے برق ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کے لفظ ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کے معنی و مطالب ہو، رب ذوالجلال والاکرام اس کتاب کی تعلیمات کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب آئے تو یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمانا واحتسابا، نیکی اور اجر اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساباً اپنے گناہوں کے کفارہ سمجھ کے، اپنے گناہوں کی معافی سمجھ کے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے شخص کے جو گزشتہ گناہ ہے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کا روزوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہو
اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، یاد رکھیے قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ روزہ بھی اللہ کے سامنے، قرآن بھی اللہ کے سامنے، روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اے اللہ یہ تیرا عاجز بندہ دن میں اس نے مجھے رکھا ہوتا، اے اللہ اس عاجز بندے نے روزے کا اہتمام کیا ہوتا، یہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا، اپنی جو کھانے پینے کی حلال چیزیں تھی اے اللہ ان سے بھی اجتناب کرتا، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ تو اسے معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما۔ دوسری جانب قرآن مجید ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، سفارش کر رہا ہے، اے اللہ یہ تیرا عاجز بندہ دن میں تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا، رات میں یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ یہ قرآن کی تلاوت اسے رات کو جگائے رکھتی تھی، اے اللہ تو اس کی یہ نیکی قبول فرما، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ قرآن روزہ اللہ کے ہاں سفارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے نیکیوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ منحصر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر تم نے روزے بڑے رکھ لیے، روزے بہت رکھوا لیے، بڑی افطاریاں اور سحریاں کروا لی، اللہ کی راہ کے اندر بہت کچھ تم نے تقسیم کر لیا، اور راتوں کو اٹھ کے تم نے قیام کیے، تراویحاں پڑھی، بڑے بڑے اعلیٰ قاری بلائے، بڑا ان کا اہتمام کیا اور ان کو بڑا ہی انعام و اکرام سے نوازا، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں حضرت صاحب کے تو کیا کہنے ہیں، دن کو سخاوتیں کرتے ہیں، رات کو قاریوں سے قرآن سنتے ہیں، ان کے اوپر اپنی دولت بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنی جان بھی مارتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ مطلوب و مقصود ہو گئی۔ تو یاد رکھیے اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر ہزاروں لاکھوں دفعہ اگر کوئی سونا بھی خرچ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اگر لوگوں سے دکھلاوا، لوگوں سے واہ واہ مقصود ہوئی تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے واہ واہ کے لیے، لوگوں سے اپنی بلے بلے کروانے کے لیے نیک اعمال کرتا رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالنا ہے تاکہ جہنم کی آگ مزید بڑک اٹھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی کے اعمال بھی تباہ کر لیے اور اپنی آخرت بھی گنوا لی، اس میں کیا فائدہ؟ دوسری جانب انسان قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ مودت کا ایسا ثبوت دے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے اور یوں تلاوت کرے جیسے وہ اپنے رب کے سامنے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ سر جھکائے الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اندازہ کیجئے وہ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتا ہے، اس کو ایک ایک آیت کا جواب ملتے چلے جاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر انسان مارا مارا پھرتا ہے، در بدر پھرتا ہے، دوسروں کی جو ہے لوگوں پر اپنی پیشانیاں ٹکاتا پھرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یہ بار بار یہ بات بھول جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ
میں تو تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب اس بات کا اظہار رب جلیل کے سامنے عاجز بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اب فرشتوں کا کسی دوسری مخلوق کا اس کے اندر کوئی مداخلت، کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا چلا جائے گا، میں اس کا رب اسے نوازتا چلا جاؤں گا۔ لیکن انسان کو مانگنے کا طریقہ تو آئے، رب کے سامنے جولی پھیلانے کا انداز تو سمجھ پائے، رب کے سامنے پیشانی جھکانے کا سلیقہ تو اسے آ جائے، تو رب ذوالجلال والاکرام اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی، برکتوں اور وسعتوں کی برکھا نازل فرما دے۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن اس انداز سے پڑھتا ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت تو بہت انداز سے کریں گے، قرآن کی تلاوت لوگ سنیں گے تو عش کر اٹھیں گے، لیکن قاری قرآن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم روزے تو رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہماری ترتیب، ہماری ڈیلی روٹین کے اندر، ہمارے ٹائم ٹیبل کے اندر ڈرامہ ہو اور ہم نام دیں کہ یہ تو اسلامی ڈرامہ ہے۔ نماز ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی، عصر کے ساتھ مغرب پڑھ لی، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لی، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا نہ کیا اور سارا دن سوئے رہے، بھوک اور پیاس رکھ لی، جب اٹھے تو کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑا تو بول لیا، کسی کے ساتھ بدبیانتی کرنی پڑی تو کر لی، اور نام یہ دے دیا کہ جی میں نے تو کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا، بے شک نماز پڑھوں نہ پڑھوں رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہی رکھتا ہوں۔ افطاری کرتے ہی سب سے پہلے جا کے اپنا خط کروایا، کلین شیو کروائی، سنت نبوی کو زمین بوس کر دیا، اور افطاری کے بعد ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچے، اپنی وہی جو تھیٹر کی محفلیں ہیں ان کو دوبارہ جگمگایا، اپنی تاش کی محفلوں کو جگمگایا، اپنی لوٹوں کو زندہ کیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی سحری کی، سحری کرتے ہی سو گئے، مغرب ہوئی تو اٹھ گئے، اور نام یہ دے دیا کہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، روزے کی پابندی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے جو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا یہ انداز، یہ وتیرہ، یہ اصحاب والا، سلف صالحین والا، قرآن والا، شریعت والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان و احتساب، حصول اجر کے ساتھ، حصول نیکی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جو عمل کرو گے، اور ساتھ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا، کہ آج جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے قبل جو ہو چکا سو ہو چکا، اے اللہ یہ روزہ تو میری زندگی کو تبدیل کر دے گا، اے اللہ میں روزہ رکھوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ جھگڑا کروں گا، نہ بدبیانتی کروں گا، نہ بدعنوانی کروں گا، نہ فحش گوئی کروں گا، نہ تیرے کسی بندے کے ساتھ اے اللہ بدسلوکی کروں گا۔ اے اللہ یہ رمضان کا روزے کا میرا عمل نہیں ہوگا، اے اللہ یہ میری زندگی بھر کا عمل بن جائے گا، اے اللہ میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ تو اس شخص کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسا روزہ جو رب جلیل کے سامنے سفارش کرے گا، وہ روزہ
کیا وہ ایسا روزہ ہوگا جس روزے کے اندر اسلامی ڈرامے دیکھے گئے ہوں؟ وہ ایسا روزہ ہوگا جس میں نام نہاد مسلمان صرف بھوک اور پیاس کاٹے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا روزہ وہ روزہ ہوگا جو زبان خشک ہو گئی، جس کے ذریعے سے حلق خشک ہو گیا، پیٹ کو بھوک لگ گئی، جسم کے اعضاء کمزور پڑنے لگ گئے۔ سبب یہ تھا کہ روزہ رکھا تھا لیکن قرآن کی تلاوت بڑے زور و شور سے کی جا رہی تھی، بڑی عاجزی کے ساتھ کی جا رہی تھی، قرآن کو بڑی اہمیت و وقت دے کر زور و شور سے پڑھا جا رہا تھا۔ یہ سبب بنا کہ روزے دار کو اس کا روزہ ستانے لگ گیا۔ اور قرآن اور رمضان کا تعلق تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جناب جبرائیل کو قرآن کریم مکمل سناتے، مکمل دور ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا، لیکن آج ہم قرآن سے بالکل دور ہٹ گئے، بنسبت یہ کہ ہم قرآن کو خود بناتے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق خود چلتے، لیکن جو تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ہم تو اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جو تراویح کے اندر حفاظ قرآن سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہم تو قرآن سننے سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ امام ذہبی بیان کرتے ہیں، ربیع بن سلیمان لکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اندازہ کیجیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل، قرآن کریم کا 7واں حصہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہر 7ویں دن قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں سالوں سال گزر جاتے ہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے بنفس نفیس قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہو۔ قرآن کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، اور جنہیں بھی تلاوت تھوڑی بہت آتی ہے وہ قل ہو اللہ سے، قل اعوذ برب الناس سے آگے ہی نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور قرآن کے ساتھ محبت کا، قرآن کی حفاظت کا، قرآن کے ساتھ ہماری دلچسپی کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا ہو ہم اس کو کہتے ہیں قرآن آہستہ پڑھو، میں کوئی اپنا کام کرنا، آپ کی آواز متاثر کر رہی ہے، آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری قرآن کے ساتھ محبت و مودت ہے، یہ ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی ہے، یہ ہمارا قرآن رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں ہمارا سفارشی بنے گا۔ ہمارا سلوک تو دیکھیے قرآن حکیم کے ساتھ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی سفر پر روانہ ہوئے، وہاں سیدنا عمر سے پوچھا گیا، عمر بتلائیے مکے میں گورنر کسے مقرر کر کے آئے ہیں، اپنا نائب، اپنا خلیفہ کسے مقرر کر کے آئے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ابن ابا صاحب غلام ہے، ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، اسے مکے کا گورنر مقرر کر کے آیا۔ پوچھنے والے نے کہا، آپ ایک غلام کو مکے کا حاکم، مکے کا نائب، مکے کا گورنر مقرر کر آئے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے وہ آزاد کردہ غلام قرآن کا قاری ہے اور وراثت کا علم رکھنے والا، اس علم کی بدولت، اس قرآن کی بدولت وہ اس بات کا حقدار ٹھہرا
کہ وہ مکے کا نائب امیر، مکے کا قائم مقام گورنر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ پر گورنری کر رہا، اور ہمارے درمیان کیا انداز ہے، ہمارے درمیان لوگوں میں عہدوں کا، لوگوں میں عزت و آبرو اور لوگوں کے اندر اپنا ایک وقار قائم کرنے کا کیا دار و مدار ہے۔ اچھا لباس ہو، اچھے سے اچھا پرفیوم ہو، اچھے سے اچھی گاڑی ہو، دولت ہو، ریل ٹریل ہو، کوئی 8 10 20 25 قتل بھی کیے ہوئے ہو، اس کو لوگ سیٹ سمجھتے ہیں، اس کو کسی سیٹ کا حقدار سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان قرآنی تعلیمات، دین کی وابستگی کوسوں دور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم سے کسی بھی وقت یہ نعرہ لگوایا جا سکتا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان قرآن اور شریعت سے دور ہے، اگر اس نعرے پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کا وقت آیا، اول تو وہ ان صفوں میں موجود ہی نہیں ہوگا جو جان دینے کے لیے تیار بیٹھے گا۔ اگر موجود ہوا تو آخری صفوں میں موجود ہوگا، تاکہ جب جان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دوڑ وہی لگائے جو شریعت اور اسلام سے دوری اختیار کیے بیٹھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں اور وسعتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن ہماری بدبختی کا عالم یہ ہوگا اگر ہم اللہ سے اپنی معافی کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کر سکے تو انبیاء کے امام کی طرف سے لعنت کے مستحق ضرور بن جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے لعنت ہے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب، لعنت کا معنی یہ ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، ہر لحاظ سے یہ زمین بوس ہو جائے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے لیکن وہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہا کر کے زمین سے آسمان تک کے بوجھ کے گناہوں کو مٹوا نہ سکے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کر لیجئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے مبارک ارشاد کے مستحق ٹھہریے، دنیا میں سب سے ممتاز ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلوا دیا، قیامت کی دیواروں تک یہ بات امر ہو چکی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ یاد رکھو، بہترین شخص وہ ہے، تم سب میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں میں عام کرتا ہے، بیٹھ کے قرآن کریم کی، شریعت اور اسلام کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق خود کو بدلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر کوئی سورہ مبارکہ ایسی سورہ مبارکہ نہیں ہے جس کے متعلق عبداللہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ کب نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے متعلق عبداللہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس آیت کو نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور آج ہماری سفید
بالوں والی شخصیات کی بات بھی کر لی جائے، اکثر و بیشتر کو یہی نہیں معلوم ہوگا قرآن میں صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کا ذکر کیا ہے؟ کیا قرآن کے اندر کوئی سورت النمل بھی ہے؟ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ پیار اور اتحاد اور اتفاق اور محبت اور یگانگت ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جن باتوں پر عمل کرنا ہے، سر فہرست 3 باتیں ہیں۔ آج عزم بالجزم لے کر جائیں، اے اللہ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں کروڑوں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم صدقے دل سے ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں رمضان کی نعمت عطا فرما، ہم روزے رکھیں گے، اللہ قیام اللیل کریں گے، اور تیسرا کام جو اللہ تیری توفیق کے ساتھ وہ کریں گے، وہ تیرے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی مبارک اور بڑی ہی احسن اور مستحسن خوشخبری، اے اللہ اس کے مستحق بن جائیں گے۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ اس خوشخبری کا نعم البدل کیا ہے؟ اس خوشخبری کا پھل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، برات من النار و برات من النفاق، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کی بدولت جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے، منافقت سے بھی آزاد کر دیں گے۔ آج کے دور میں ہر انسان اتنی سوجھ بوجھ اور فہم رکھتا ہے کہ 10 بندوں میں سے اگر اسے منافقوں کی پہچان کرنی پڑ جائے، وہ 10 میں سے 10 کی پہچان کر کے مومن کو الگ منافق کو الگ کر دے گا۔ اور یاد رکھیے یہ 3 کام جنت کے حصول کا بہترین، آسان اور بڑا مضبوط رستہ ہے۔ سب سے پہلا کام اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے تو ہم نے رکھنے ہیں، انشاءاللہ روزے تو رکھنے ہیں، سارے کے سارے رکھنے ہیں، لیکن اللہ کے جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے اجتناب کروا کے رکھنا ہے۔ جھگڑا ہو پیچھے ہٹ جانا ہے، بدگمانی اور بد اعتمادی اور بددیانتی سے دور ہو جانا ہے۔ ہر لحاظ سے روزے کو امانت سمجھنا ہے تاکہ قیامت کے دن روزہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر سکے۔ روزہ بہترین انداز سے روزہ ہے، اور اللہ نے اپنے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرشتوں نماز پڑھتا ہے تم اجر لکھتے ہو، صدقہ کرتا ہے تم اجر لکھتے ہو، لیکن میرا بندہ جب روزہ رکھے گا تو اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کو اس کی جزا بھی میں خود رب جلیل عطا کروں۔ روزے کا بڑے ہی احسن انداز سے اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کام قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تیسرا کام وہ یہ کرنا ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شیطانوں کو جھگڑ دیا جائے گا۔ مسلمانوں بڑا ہی نادر موقع ہے جہنم سے آزادی کا، خدا کے لیے اس عمل کو اپنا لو، بڑا ہی نادر موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری سانسیں رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔
40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جیسے ہی آواز کانوں سے ٹکرائے اللہ اکبر مسجد کی طرف چل پڑنا ہے. وضو کر کے چل لیں, قضائے حاجت گھر سے ہو کے چل لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے, جو شخص باوضو ہو کر مسجد میں نماز کی غرض سے چلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے احرام باندھا ہے, کعبۃ اللہ کے حج کے لیے نکل پڑا ہے. لیکن آج کا مسلمان آدھا گھنٹہ چل کے مسجد میں آتا ہے, آگے مسجد میں وضو کرتا ہے. لیکن گھر سے وضو کر کے آئیں, 40 روز نماز با جماعت کا اہتمام کریں, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں. 30 دن رمضان کے ہیں, 6 دن شوال کے ہیں, 4 دن مزید اس نیک عمل کو اپنا لیں. اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے گارنٹی دی ہے, اس شخص کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یاد رکھو بڑا نادر موقع ہے, برات من النار و برات من النفاق. جہنم سے بھی آزادی, منافقت سے بھی آزادی, اور منافقوں کا درجہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے. ہم نے مومن بننا ہے, ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے, ہم نے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو اپنے لیے راہ نجات بنانا ہے. اللہ کے سامنے آنسو بہا بہا کر, اللہ کے سامنے اپنی جوانیاں قربان کر کے, اللہ کے سامنے اپنے بڑھاپے کا واسطہ دے کے, اپنے سفید بالوں کے اللہ کے سامنے ذکر کر کے, اللہ تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے, رب جلیل سفید بالوں کا حیا کرتا ہے. اے اللہ تیرے سامنے سر جھکائے, جھولی اٹھائے, منت و سماجت کر رہے, اللہ تمہیں معاف کر. اور زندگی بڑی محدود ہے, بڑی محدود زندگی ہے. 25 سے 30 سال انسان کو اسی کشمکش میں لگ جاتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ مالی لحاظ سے میرا فائنینشیل پروگرام جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے. 30 سے 40 کے درمیان اگر اس کو کچھ حاصل ہو گیا دنیا کا, وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال ان نعمتوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے ہی 40 کروس کرتا ہے اس کی زندگی کا بیک گراؤنڈ شروع ہو جاتا ہے. کبھی اس کو کون سی بیماری اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, کبھی کون سا مسئلہ اسے درپیش ہو جاتا ہے. بالآخر 50 کراس کرتا ہے وہ خود ہاسپٹل جاتا ہے, 55 کراس کرتا ہے اس کو دوسرے اسپتال لے کے جاتے ہیں اور انہی دنوں میں اسے واپس لے آتے ہیں. ہی از نو مور, یہ تو اب نہیں رہا. زندگی بڑی محدود ہے. یہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں, بھرپور فائدہ اٹھائیں. فجر کے بعد تفسیر کا یہاں پروگرام ہے, روزانہ تفسیر قرآن کو سمجھیں, پورے خلاصے کو ذہن میں ازمر کریں. رات کو قیام اللیل ہے, اپنی سماعتوں کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو قرآن سے منور کریں, اپنے دلوں کو روشن کریں. سارا دن تسبیحات کا اہتمام کریں, اور سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں, اے اللہ ہماری سانسیں رمضان تک پہنچ جائیں. روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں کروڑوں مر رہے ہیں, اے اللہ کہیں میں بھی ان میں سے ایک نہ ہو جاؤں جنہیں رمضان کی مبارک گھڑیاں ہی نصیب نہ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتا کرتا مر گیا, گردن کو کٹوا لیا, اور شہید کا مرتبہ, شہید کا مقام تو آپ خوبی جانتے ہیں کہ خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, رب جلیل اس کو اس کا جنت کا محل پہلے دکھا دیتے ہیں. دوسری جانب ایک وہ شخص ہے جو اگلے سال رمضان المبارک کا مہینہ
پا گیا، حاصل کر گیا، اور رمضان کے بعد وہ فوت ہو گیا، قیامت کے دن وہ رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کرنے والا اس شہید سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اندازہ کریں رمضان کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت و فوقیت ہے۔ ہم نے اسے پسے پشت نہیں ڈالنا، نہ روزہ چھوڑنا ہے، نہ قیام اللیل چھوڑنا ہے، نہ تفسیر چھوڑنی ہے، اور 40 دن نماز تکبیر اولا سے کرنی ہے۔ آج ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ وعدہ کر لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم 40 دن نماز تکبیر اولا سے ادا کریں۔ اے اللہ تیری تائید و نصرت سے ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، منافقت سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ مسجد میں مکمل رمضان المبارک میں افطاری کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد دورہ تفسیر کا بھی اہتمام ہے، مکمل قرآن مجید بھی انشاءاللہ نماز تراویح میں سنایا جائے گا۔ خواتین کے لیے پردہ کا بھی اہتمام ہے۔ 25ویں طاق رات کو انشاءاللہ عظمت قرآن پیغام قرآن کانفرنس کا بھی اہتمام ہے۔ تمام احباب ان جملہ معاملات میں، جملہ نیکیوں میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔